اللهم اجعل في قلبي نورا۔ انطاکیہ کے بڑے گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا۔ یہ بہت بڑا گھنٹا تھا۔ اس کی آواز سارے شہر میں سنائی دیتی تھی۔ نور کے ٹکڑے کی خاموشی میں اس کی ڈن ڈناڈن اور زیادہ اونچی سنائی دے رہی تھی۔ یہ 635 عیسوی 14 ہجری کے مارچ کا مہینہ تھا۔ گرجے کا گھنٹا تو بجا ہی کرتا تھا اور لوگ اس کی آواز میں تقدس محسوس کرتے تھے۔ ان پر ایسا تاثر طاری ہو جاتا تھا جو ان کی روحوں کو سرشار کر دیا کرتا تھا۔ مگر مارچ 635 عیسوی کی ایک صبح اس گھنٹے کی مترنم آواز میں کچھ اور ہی تاثر تھا۔ اس تاثر میں مایوسی بھی تھی اور خوف بھی۔ اس گھنٹے کی آوازیں شہنشاہ ہرقل کے محل میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہرقل سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو جاگنے کا وقت تھا، لیکن وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ محاذ کی خبریں اسے سونے نہیں دیتی تھیں۔ اس نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے جو منصوبے بنائے تھے وہ بیکار ثابت ہو رہے تھے۔ مسلمان بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ہرقل راتوں کو جاگتا اور نئے سے نئے منصوبے بناتا تھا، لیکن اس کا ہر ارادہ اور ہر منصوبہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں تلے روندا جاتا تھا۔ ایک نہایت حسین اور جوان عورت اس کے کمرے میں آئی۔ یہ اس کی نئی بیوی زاران تھی۔ شہنشاہ آج رات بھی نہیں سوئے؟ زاران نے کہا۔ کیوں نہیں آپ ان سالاروں اور سپاہیوں کو سب کے سامنے تحت کر دیتے جو شکست کھا کر واپس آتے ہیں؟ وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگ آتے ہیں اور دوسرے سپاہیوں میں بددلی پھیلاتے ہیں۔ شہنشاہ ہرقل پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ زاران اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہرقل اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ زاران، اس نے رک کر کہا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ تم کہتی ہو کہ بچ کر آنے والوں کو میں قتل کر دوں۔ میں ان کا خدا نہیں۔ یہی ہیں جنہوں نے فارسیوں کو میرے قدموں میں بٹھا دیا تھا۔ فارسی ایسے کمزور تو نہیں تھے، ہماری ٹکر کی قوم تھی۔ مسلمانوں نے انہیں بھی ہر میدان میں شکست دی۔ اب وہ ہمیں بھی شکست دیتے چلے آ رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کی قدر کرتا ہوں۔ اگر ہمارے سالاروں نے ہتھیار ڈالے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ مسلمان زیادہ طاقتور ہیں۔ ان کے سالاروں میں عقل زیادہ ہے۔ تو کیا شہنشاہ مایوس ہو گئے ہیں؟ زاران نے پوچھا۔ نہیں، ہرقل نے جواب دیا، یہ مایوسی نہیں۔ ایک جنگجو کی تعریف کر رہا ہے۔ مسلمان اوچھے دشمن نہیں۔ اگر وہ مجھ سے ہتھیار ڈلوا لیں گے تو تم میرے پاس ہی رہو گی، وہ تمہیں مجھ سے نہیں چھینیں گے۔ زاران اس کا دل بہلانے آئی تھی، اس کے کھینچے تنے اعصاب کو سہلانے آئی تھی۔ وہ ہرقل کی چہیتی بیوی تھی۔ وہ ہرقل کو بہلانا جانتی تھی، لیکن ہرقل نے اسے زیادہ توجہ نہ دی۔ گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا۔ لوگ گرجے کو جا رہے ہیں، زاران نے کہا۔ سب آپ کی فتح کے لیے دعا کریں گے۔ ہرقل نے زاران کو کنکھیوں دیکھا، جیسے اس عورت نے اس پر طنز کی ہو۔ ہرقل نے زاران کی بات کو بھونڈا سا مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ صرف دعائیں شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتی زاران۔ ہرقل نے کہا، جاؤ، مجھے کچھ سوچنے دو، ابھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ شہنشاہ ہرقل کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس کے سالار سقلار نے مسلمانوں کا راستہ روکنے اور انہیں پھنسانے کے لیے جو دلدل پھیلائی تھی، اسی دلدل میں اس کے اپنے سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور فحل کے مقام پر سقلار مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور بیسان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ہرقل کا یہ منصوبہ تباہ ہو چکا تھا کہ وہ دمشق پر حملہ نہیں کرے گا، نہ اس کا محاصرہ کرے گا، بلکہ اپنی فوج کو دمشق سے دور رکھ کر دمشق کو جانے والے راستے بند کر دے گا، پھر مسلمانوں کو بکھیر کر لڑائے گا۔ مگر مسلمانوں نے اس منصوبے کی پہلی کڑی کو ہی فحل کے مقام پر توڑ دیا تھا۔ روم کا شہنشاہ ہرقل ہمت ہارنے والا آدمی نہیں تھا۔
اس کی زندگی جنگ و جدل میں گزری تھی۔ خدا نے اسے عقل ایسی دی تھی جس سے اس نے بڑے خطرناک حالات کا رخ اپنے حق میں موڑ لیا تھا۔ اسے روم کی شہنشاہی 610 عیسوی میں ملی تھی۔ اس وقت روم کی سلطنت میں شمالی افریقہ کا کچھ حصہ، یونان اور کچھ حصہ ترکی کا شامل تھا۔ روم کی شہنشاہی تو اس سے کہیں زیادہ وسیع و عریض تھی، لیکن ہرقل کو جب اس کا تخت و تاج ملا اس وقت یہ شہنشاہی سکڑ چکی تھی اور زوال پذیر تھی۔ ہرقل نے اپنے دور حکومت کے 20 سال مسلمانوں کے خلاف لڑتے اور محلاتی سازشوں کو دباتے گزار دیے تھے۔ اس کی شہنشاہی کے دشمن معمولی سی قومیں نہیں تھیں۔ ایک طرف فارس کی شہنشاہی تھی، دوسری طرف بربر تھے جو بڑے ظالم اور جابر جنگجو تھے۔ ان کے علاوہ ترک تھے جن کی جنگی طاقت اور مہارت مسلمہ تھی۔ یہ ہرقل کو غیر معمولی انتظامی فہم و فراست اور عسکری قیادت کی مہارت تھی۔ یہ ہرقل کی غیر معمولی انتظامی فہم و فراست اور عسکری قیادت کی مہارت تھی کہ اس نے ان تینوں دشمنوں کو شکست دے کر روم کی شہنشاہی کو شام اور فلسطین تک پھیلایا اور مستحکم کیا تھا۔ اتنے طاقتور دشمنوں کے خلاف متواتر محرکہ آرا رہنے سے ہرقل کی فوج تجربے کار اور منظم ہو گئی تھی۔ منظم بھی ایسی کہ پسپا ہوتے وقت بھی تنظیم کو برقرار رکھتی تھی۔ ہرقل کی فوج میں صرف رومی ہی نہیں تھے، کئی اور اقوام کے لوگ اس فوج میں شامل تھے۔ شام اور فلسطین کے عیسائی بھی تھے۔ ان عیسائیوں پر اسے کلی طور پر بھروسہ نہیں تھا۔ ان کے متعلق ہرقل کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں اور جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے یہ بھاگ اٹھتے ہیں۔ مسلمانوں کو وہ عرب کے بدو کہا کرتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو لٹیرے بھی کہا تھا، لیکن اس نے جلدی ہی تسلیم کر لیا تھا کہ اب اس کا مقابلہ ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو اس سے زیادہ عسکری فہم و فراست کا مالک ہے اور اس کے سامنے ایک مقصد ہے۔ ہرقل مسلمانوں کے مقصد کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مذہب کا معاملہ تھا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ مسلمان زمین کی خاطر اور اپنی شہنشاہی کے قیام اور وسعت کی خاطر گھروں سے نہیں نکلے، بلکہ وہ ایک عقیدے پر جانیں قربان کر رہے ہیں۔ میں اپنی فوج میں وہ جذبہ پیدا نہیں کر سکتا جو مسلمانوں میں ہے۔ اسی روز اس نے اپنے ان سالاروں کو جو انطاکیہ میں موجود تھے بلا کر کہا، اپنے سپاہیوں سے کہو کہ اپنے اپنے عقیدے کی خاطر لڑیں۔ انہیں بتاؤ کہ جن جگہوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے وہاں کے لوگ اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ انہیں کہو اور کچھ نہیں تو اپنے ذاتی وقار کی خاطر لڑو۔ اپنی جوان بیٹیوں اور بہنوں کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے لڑو۔ اس نے اپنے سالاروں کو محاذ کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو کیا اب تم محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں اپنا منصوبہ بدلنا پڑے گا؟ اس نے اپنے سالاروں سے کہا، ہمیں مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ طاقت سے حملہ کرنا چاہیے۔ ایک سالار نے کہا، وہ تو میں کرنا ہی چاہتا ہوں۔ ہرقل نے کہا، میں اتنی زیادہ اور ہر لحاظ سے اتنی طاقتور فوج تیار کر رہا ہوں جسے دیکھ کر پہاڑ بھی کانپیں گے۔ ہم جو علاقے کھو چکے ہیں ان کا ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے، یہ سب واپس آ جائیں گے۔ میں تم میں سے کسی کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے 20 سال مسلسل لڑ کر سلطنت روم کی عظمت کو بحال کیا تھا، اب بھی کر لوں گا، لیکن تم مسلمانوں سے مروب ہو گئے تو میری ناکامی یقینی ہے۔ سالاروں نے باری باری اسے جوشیلے الفاظ میں یقین دلایا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ جوش باتوں میں نہیں، میدان جنگ میں دکھایا جاتا ہے۔ ہرقل نے کہا، یہ میں جانتا ہوں کہ تم جانیں قربان کر دو گے، لیکن تاریخ یہ دیکھے گی کہ تمہاری جانیں کس کام آئیں اور تم دشمن کو مار کر مرے تھے یا لڑائی میں مارے جانے والے سپاہیوں کی طرح صرف مارے گئے تھے۔ اب سنو ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے دمشق پر حملہ نہیں کرنا تھا، لیکن اب ہمیں دمشق کو محاصرے میں لے کر اس شہر پر قبضہ کرنا ہے۔ وہاں سے جو اطلاعیں آئی ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ دمشق کا دفاع کمزور ہے، وہاں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی ہے۔ یہ ہمارا فوجی مرکز تھا جسے مسلمانوں نے اپنا مرکز بنا لیا ہے۔
یہ ہمیں واپس لے لینا چاہیے۔ اس نے ایک سالار شمس سے کہا کہ وہ حمص سے اپنے دستے لے کر دمشق پہنچے، اور تھیوڈورس اس نے اپنے ایک اور سالار سے کہا تم اپنے ساتھ زیادہ نفری لے کر دمشق کو روانہ ہو جاؤ، کوچ بہت تیز ہو تاکہ مسلمانوں کا کوئی امدادی دستہ تم سے پہلے دمشق نہ پہنچ جائے۔ شمس تمہاری مدد کے لیے تمہارے قریب رہے گا۔ دمشق پر قبضہ کر کے ہم اس شہر کو اڈا بنا لیں گے۔ اب دنیا کو بھول جاؤ، اپنی بیویوں اور اپنی داشتاؤں کو بھول جاؤ۔ جسے ایک بار شکست ہو جائے اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہنا چاہیے۔ ہرقل نے تاریخی اہمیت کے الفاظ کہے، جو قوم اپنی شکست کو بھول جاتی ہے اسے زمانہ بھول جاتا ہے، اور جو قوم اپنے دشمن سے نظریں پھیر لیتی ہے وہ ایک روز اسی دشمن کی غلام ہو جاتی ہے۔ تمہاری عظمت سلطنت کی عظمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ سلطنت کی عظمت کا دفاع نہیں کرو گے تو بے وقار زندگی بسر کرو گے اور گمنام مرو گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہرقل کے بولنے کے انداز میں باروب اور پرعزم ٹھہراؤ تھا۔ اس کا انداز تحکمانہ نہیں تھا، لیکن اس کے الفاظ اس کے سالاروں پر وہی تاثر پیدا کر رہے تھے جو وہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ سالار تھیوڈورس اور سالار شمس اسی وقت نئے احکام اور ہدایات کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہل کے شمال کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی فوج اب پہلے والی فوج نہیں رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے سالار اعلیٰ تھے تو انہوں نے اسے منظم کر دیا تھا۔ مجاہدین تو پہلے بھی منظم ہی تھے، ان کا خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، عقیدہ اور نظریہ ایک، اور سالار سے سپاہی تک جنگ کے مقصد سے آگاہ تھے۔ پھر بھی اسے فارس اور روم کی فوجوں کی طرح منظم کرنا ضروری تھا۔ وہ خالد نے کر دیا تھا۔ جاسوسی اور دیکھ بھال کو بھی باقاعدہ اور مؤثر بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ خالد نے ایک سوار دستہ تیار کیا تھا جو متحرک رہتا اور انتہائی رفتار سے وہاں پہنچ جاتا جہاں مدد کی ضرورت ہوتی تھی، مگر ان کی تعداد تھوڑی تھی اور روز بروز تھوڑی ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اپنے وطن سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ یہ اسلام کا تاریخ ساز دور تھا۔ اللہ نے انہیں یہ فرض سونپا تھا کہ وہ روایات تخلیل کریں اور اس راستے کا تعین کریں جو آنے والے ہر دور میں مسلمانوں کی روایات اور فتح اسلام کا راستہ بن جائے۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لہو سے ہی فروزاں رہ سکتی تھی، اور مسلمانوں کو ہر دور اور ہر میدان میں قلیل تعداد میں رہنا تھا۔ وہ جو 635 عیسوی کے اوائل میں شام اور فلسطین میں آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے، انہوں نے اپنا آپ اور اپنا سب کچھ اسلام کی قربان گاہ میں رکھ دیا تھا۔ وہ ایک مقدس لگن سے شرسار تھے۔ تلواروں کی جھنکار اور تیروں کے زناٹے اور زخمیوں کی کربناک آوازیں ان کے لیے وجد آفری موسیقی بن گئی تھی۔ ان کے رکوع و سجود بھی تلواروں کی چھاؤں میں ہوتے تھے۔ وہ اب گوشت پوست کے نہیں، دین و ایمان اور جذبہ ایثار کے پیکر بن گئے تھے جو روح کی قوتوں سے حرکت کرتے ہیں، اور یہ حرکت بہت ہی تیز تھی۔ ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے دستوں کے ساتھ حمص کی جانب جا رہے تھے۔ وہ فہل سے چلے تھے جہاں سے حمص تقریباً 80 میل دور تھا۔ ان کے راستے میں دمشق پڑتا تھا جو کم و بیش 30 میل دور تھا، لیکن ان سالاروں کو دمشق سے کچھ دور سے گزرنا تھا۔ دمشق اور فہل کے درمیان ایک سرسبز علاقہ تھا جو بہت خوبصورت اور روح پرور تھا۔ اس سبززار کا نام مرجو روم تھا۔ مسلمان دستوں کو وہاں کچھ دیر کے لیے رکنا تھا۔ وہ اس سے تھوڑی ہی دور رہ گئے تھے کہ ایک گھڑ سوار جو فوجی معلوم نہیں ہوتا تھا راستے میں کھڑا ملا۔ وہ کوئی شکاری معلوم ہوتا تھا۔ جب دونوں سالار اس کے سامنے سے گزرے تو اس نے اپنا گھوڑا ان کے پہلو میں کر لیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کیا خبر ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا۔ رومی ہمارے منتظر ہیں، گھڑ سوار نے جواب دیا۔ تعداد ہم سے زیادہ ہے، حمص کی طرف دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ یہ گھڑ سوار کوئی شکاری اور اجنبی نہیں تھا، یہ ایک مسلمان جاسوس تھا
جو شکاریوں کے بحروب میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے چند اور ساتھی بھی آگے گئے ہوئے تھے۔ جاسوسی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت دیکھی اور واپس آ کر اپنے سالاروں کو اطلاع دے دی۔ دشمن کے جاسوس بھی آگے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ جاسوسی کے علاوہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسری طرف کا کوئی جاسوس ان کے علاقے میں نہ آیا ہوا ہو۔ پتہ چل جانے کی صورت میں جاسوس پکڑا یا مارا جاتا تھا۔ اس جاسوس نے سبزہ زار میں جس رومی فوج کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، مورخوں کے مطابق وہ رومی سالار تھیوڈرس کے دستے تھے، اور جو رومی فوج آ رہی تھی اس کا سالار شنس تھا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تو یہ تو نہیں سوچ رہا کہ ہم ان رومیوں کو نظر انداز کر کے آگے نکل جائیں؟ ہماری منزل حمص ہے۔ نہیں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان دو فوجوں کے ادھر آنے کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دمشق کے راستوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ مجھے دمشق خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اگر رومی دو حصوں میں آ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی دو حصوں میں ہو جائیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ دو حصوں میں ہی ہونا پڑے گا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری رہنمائی اللہ کرے گا۔ تجھے اللہ سلامت رکھے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ مجاہدین کو بتا دیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکابوں میں کھڑے ہو گئے اور اپنی فوج کو رکنے کا اشارہ کیا۔ مجاہدین اسلام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی بلند آواز میں اپنی فوج سے کہا، دشمن نے ہمارا راستہ روک لیا ہے۔ کیا تم نے کفر کے پہاڑوں کے سینے چاک نہیں کیے؟ کیا شرک اور ارتداد کی چٹانوں کو تم نے پہلے روندا نہیں؟ یہ رومی لشکر جو ہمارے راستے میں کھڑا ہے تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اس میں ایمان کی وہ طاقت نہیں جو تم میں ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، باطل کے ان پجاریوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی خوشنودی کو اپنے دل میں رکھو اور اپنے آپ کو ایک اور معرکے کے لیے تیار کر لو۔ ہم تیار ہیں، مجاہدین کے نعرے گرجنے لگے۔ ہم تیار ہیں، لبیک ابو عبیدہ، لبیک ابو سلیمان۔ ایسا جوش و خروش جس میں گھوڑے بھی بے چینی میں کھر مارنے لگے ہوں، اور ایسے گرجدار نعرے جیسے مجاہدین کا یہ لشکر تر و تازہ ہو اور پہلی بار کوچ کر رہا ہو۔ یہ ایمان کی تازگی اور روحوں کا جوش تھا۔ بعض مورخوں نے مرج الروم کی لڑائی کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کی جنگی تفصیلات دو یورپی مورخوں نے لکھی ہیں، جن میں ہنری اسمتھ قابل ذکر ہے۔ اس نے اسے جنگی مبصر کی نگاہوں سے دیکھا اور لکھا ہے۔ ان تحریروں کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو الگ کر کے انہیں اس طرح تقسیم کر لیا کہ دونوں سالار ایک دوسرے کی مدد کو بھی پہنچ سکیں۔ دونوں حصوں کا ہراول مشترک تھا اور ہراول سے آگے دیکھ بھال کا بھی انتظام تھا۔ دونوں سالار اس زمین پر اجنبی تھے، دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ دو مسلمان جاسوسوں کو جو بہت آگے چلے گئے تھے ایک شتر سوار ملا اور رک گیا۔ میرے دوستوں، اس مسلمان جاسوس نے کہا، تم ادھر سے آ رہے ہو اور میں ادھر جا رہا ہوں۔ سنا ہے ادھر سے مسلمان لشکر آ رہا ہے۔ اگر تم نے اس لشکر کو دیکھا ہو تو بتا دو، میں راستہ بدل دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا اونٹ مجھ سے چھین لے۔ اور تو یہ بتا کہ آگے کہیں رومی لشکر موجود ہے؟ مسلمان جاسوس نے پوچھا اور کہنے لگا، ہمیں بھی وہی ڈر ہے جو تجھے ہے، رومی ہم سے گھوڑے چھین لیں گے۔ رومی لشکر کا تو کہیں نام و نشان نہیں، شتر سوار نے جواب دیا۔ کس نے بتایا ہے تمہیں؟ مرج الروم سے آنے والوں نے، ایک مسلمان جاسوس نے جواب دیا۔ کسی نے غلط بتایا ہے، شتر سوار نے کہا، میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں۔ دونوں مسلمان جاسوس کسی بحروب میں گھوڑے پر سوار تھے۔ ایک نے شتر سوار کی ٹانگ پکڑ کر اتنی زور سے کھینچی کہ وہ اونٹ کی پیٹھ سے زمین پر جا پڑا۔ دونوں مسلمان بڑی تیزی سے گھوڑوں سے کودے اور شتر سوار کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔
تلواریں نکال کر نوکیں اس کے شہرت پر رکھ دیں۔ تم عیسائی عرب ہو، ایک جاسوس نے اسے کہا، اور رومیوں کے جاسوس ہو، انکار کرو، ہم تمہارے دونوں بازو کندھوں سے کاٹ دیں گے، مرج الروم کی پوری خبر سناؤ۔ اس نے جان بخشی کے وعدے پر تسلیم کیا کہ وہ رومیوں کا جاسوس ہے، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رومی سالار تھیوڈرس اپنے دستوں کے ساتھ پہلے ہی مرج الروم میں موجود تھا، اور سالار شنس بھی کچھ دیر پہلے پہنچ گیا ہے۔ اس رومی جاسوس کو پکڑ کر پیچھے لے گئے اور اسے سالار ابو عبیدہ اور سالار خالد کے حوالے کر دیا۔ جب مجاہدین کا لشکر مرج الروم کے سبززار کے قریب گیا تو رومی لشکر دو بڑے حصوں میں لڑائی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو اس جگہ رومی لشکر کے سامنے روکا جہاں رومی سالار تھیوڈرس کے دستے تھے، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو رومی سالار شنس کے دستوں کے سامنے صف آرا کیا۔ رومیوں نے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ شاید مسلمانوں کو حملے کی پہل کا موقع دینا چاہتے تھے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل نہ کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے حملہ نہ کرنے دیا۔ دونوں مسلمان سالار حیران تھے کہ رومی آگے بڑھ کر حملہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی۔ مسلمان اسے ایک جال سمجھ کر آگے نہ بڑھے۔ سورج غروب ہو گیا، دونوں طرف کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں، اور سپاہیوں کو کچھ دیر کے لیے سونے کی اجازت دے دی گئی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے عادی تھے، لیکن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی موجودگی میں کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی فطرت میں جو جنگجو سپاہی تھا وہ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے۔ دشمن ان کے سامنے موجود تھا اور لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، اور ایک وجہ اور بھی تھی جو انہیں بے قرار کرتی جا رہی تھی۔ یہ شاید ان کی چھٹی حس تھی۔ انہوں نے رومیوں کے پڑاؤ کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنی تھیں۔ انہیں شک ہونے لگا کہ دشمن سویا نہیں اور کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف ہے۔ آدھی رات کے بہت بعد کا وقت تھا جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے پڑاؤ میں خرامان خرامان چلتے پڑاؤ سے نکل گئے۔ وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا اور درخت بہت تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں دشمن کے پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں رومی سالار تھیوڈرس کے دستوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں رومی فوج کا ایک بھی سپاہی نہیں تھا۔ کوئی سنتری نہ تھا جو انہیں روکتا۔ شام کے وقت انہوں نے رومی دستوں کو اس جگہ پڑاؤ ڈالتے دیکھا۔ رات ہی رات وہ کہاں چلے گئے؟ کچھ آگے جا کر انہیں ایسی نشانیاں ملی جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج نے یہاں قیام کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف چلے گئے جدھر رومیوں کی فوج کے دوسرے حصے کا پڑاؤ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے ہی پتہ چل گیا کہ وہاں فوج موجود ہے۔ وہ چھپتے چھپاتے اور آگے چلے گئے۔ رومی سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے پڑاؤ کے ارد گرد بڑھتے گئے۔ چاندنی میں انہیں دشمن کا کیمپ دکھائی دے رہا تھا۔ خالد کو یقین ہو گیا کہ رومیوں کی آدھی فوج کہیں چلی گئی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے چلتے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں بتایا کہ رومیوں کی آدھی فوج لاپتہ ہو گئی ہے۔ کہاں چلی گئی ہوگی؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ جہاں بھی گئی ہے اسے وہیں پہنچانے کے لیے دن کو رومیوں نے لڑائی سے گریز کیا تھا۔ کچھ دیر دونوں سالار اسی پر تبادلہ خیالات کرتے رہے کہ رومیوں کی فوج کا ایک حصہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ مورخوں کے مطابق یہ سالار تھیوڈرس کے دستے تھے جو چلے گئے تھے۔ پیچھے سالار شنس رہ گیا تھا، اس کے دستوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ صبح طلوع ہوتے ہی رومی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی تیار تھے۔ انہوں نے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حسب معمول 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔
اور حملہ دشمن کے پہلوؤں پر کیا تھا۔ خود انہوں نے دشمن کے قلب پر نظر رکھی ہوئی تھی، جہاں انہیں سالار شمس کا پرچم دکھائی دے رہا تھا۔ مجاہدین نے دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور شمس کو مقابلے کے لیے للکارا۔ شمس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے آ گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کی طرف گئے۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے پر وار کیا اور دونوں کی تلواریں ٹکرائیں۔ شمس نے ذرا دور جا کر گھوڑا موڑا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو زیادہ آگے نہ جانے دیا، فوراً ہی موڑ کر پھر ایڑ لگائی۔ شمس ابھی سیدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کے کندھے پر پڑی، لیکن اس کی زیرہ نے اسے بچا لیا۔ دونوں کے گھوڑے پھر دوڑتے ایک دوسرے کی طرف آئے تو شمس نے وار کرنے کے لیے تلوار اوپر کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برچھی کی طرح وار کر کے تلوار اس کی بغل میں اتار دی۔ ذرا ہی آگے جا کر گھوڑے کو موڑا۔ شمس کو زخم پریشان کر رہا تھا، وہ اپنے گھوڑے کو بر وقت نہ موڑ سکا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک ٹانگ پر بھرپور وار کیا اور ٹانگ کاٹ ڈالی۔ شمس گر رہا تھا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس آئے اور شمس کے سر کو ڈھلکا ہوا دیکھ کر گردن پر وار کیا، شمس کا سر پورا تو نہ کٹا لیکن الگ ہو کر لٹکنے لگا۔ پھر اس کی لاش گھوڑے سے اس طرح گری کہ ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمس کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبھوئی۔ گھوڑا بدک کر دوڑ پڑا اور اپنے سوار کی لاش گھسیٹتا پھرا۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا، جہاں کھلبلی بپا ہو چکی تھی کیونکہ ان کا سالار مارا گیا تھا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن مجاہدین نے ان کے عقب میں جا کر ان کے لیے بھاگ نکلنا مشکل کر دیا۔ پھر بھی بہت سے رومی نکل گئے اور حمص کا رخ کر لیا۔ یہ معرکہ مارچ 635 عیسوی محرم الحرام 14 ہجری میں لڑا گیا تھا۔ اسی صبح دمشق کے باہر خون ریزی ہو رہی تھی۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ دمشق مسلمانوں کے قبضے میں تھا، لیکن وہاں مسلمان فوج کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ دمشق میں حاکم شہر اور سالار یزید بن ابی سفیان تھے۔ شہنشاہ ہرقل کا منصوبہ یہ تھا کہ دمشق میں مسلمان فوج کی تعداد کم ہے، اس لیے اسے آسانی سے ختم کیا جا سکے گا۔ اس نے یہ کام اپنے ایک تجربے کار سالار تھیوڈرس کو سونپا تھا۔ دمشق کے دفاع کا ایک انتظام یہ بھی تھا کہ دیکھ بھال کے لیے چند آدمی شہر سے دور دور گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ اس صبح یزید بن ابی سفیان کو اطلاع ملی کہ رومی فوج آ رہی ہے۔ دمشق پر ہر لمحہ حملے کی توقع رہتی تھی۔ رومی کوئی ایسے گئے گزرے تو نہیں تھے کہ اپنی شہنشاہی کا کھویا ہوا اتنا بڑا شہر واپس لینے کی کوشش نہ کرتے۔ یزید بن ابی سفیان ہر وقت تیاری کی حالت میں رہتے تھے۔ انہوں نے رومی فوج کے آنے کی اطلاع ملتے ہی اپنے دستے کو شہر سے باہر صف آرا ہونے کا حکم دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمان محاصرے میں لڑنے کے عادی نہیں تھے، انہیں محاصرہ کرنے کا تجربہ تھا۔ محصور ہو کر لڑنے کا انہیں کوئی تجربہ بھی نہیں تھا اور انہیں محصور ہونا پسند بھی نہیں تھا۔ وہ میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن سے بھی لڑ جاتے تھے۔ رومی چونکہ جنوب مغرب کی طرف سے آ رہے تھے، اس لیے یزید نے اپنے دستے کو اسی سمت جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ رومی فوج سامنے آئی تو پتہ چلا کہ ان کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ ان رومی دستوں کا سالار تھیوڈرس تھا۔ وہ انطاکیہ سے بیروت کے راستے دمشق کو فتح کرنے آ رہا تھا۔ جب مرج الروم پہنچا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت مجاہدین کی فوج آ گئی۔ اسے دمشق پہنچنا تھا، وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مورخ واقدی ابن ہشام اور ابو سعید لکھتے ہیں کہ اس نے بڑی کارگر ترکیب سوچی تھی۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے سامنے مرج الروم میں صف آرا رہا، لیکن لڑائی سے گریز کرتا رہا۔ رات ہو گئی تو نہایت خاموشی سے اپنے دستوں کو دمشق لے گیا۔ رومی سالار شمس پیچھے رہ گیا۔
اس کے ذمے یہ کام تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہیں روکے رکھے۔ اس مقام سے دمشق 20 میل بھی نہیں تھا۔ تھیوڈرس صبح کے وقت دمشق کے مضافات تک پہنچ گیا۔ وہ جب دمشق کے قریب گیا تو مسلمانوں کو قلعے کے باہر منتظر پایا۔ یہ دمشق کے دفاعی دستے تھے جن کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے۔ تھیوڈرس کو معلوم تھا کہ دمشق کے دفاع میں مسلمانوں کی یہی نفری ہے جو باہر کھڑی ہے۔ اس نے اپنے دستوں کو للکار کر کہا کہ عرب کے ان بدوؤں کو کچل ڈالو، دمشق تمہارا ہے۔ مجاہدوں، یزید بن ابی سفیان نے اپنے دستوں سے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، دمشق تمہاری آبرو ہے، دشمن شہر کی دیوار کے سائے تک بھی نہ پہنچے، کفر کے طوفان کو شہر سے باہر روک لو۔ یہ جوش جذبات کی للکار تھی جس نے مجاہدین کو گرما دیا، لیکن حقیقت بڑی تلخ تھی۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی اور کمک کی کوئی صورت نہیں تھی۔ نہ صرف یہ کہ دمشق ہاتھ سے جا رہا تھا، بلکہ مجاہدین میں سے کسی کا بھی زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ مجاہدین جہاں بھی لڑے کم تعداد میں لڑے، لیکن کمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ رومیوں کی نفری اتنی زیادہ تھی کہ وہ یزید کے دستوں کو آسانی سے گھیرے میں لے سکتے تھے۔ ہرقل نے یہی کچھ سوچ کر وہاں زیادہ نفری بھیجی تھی، اور تھیوڈرس اس کا آزمودہ سالار تھا۔ تھیوڈورس نے مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے دستوں کو روکا نہیں، اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ دونوں پہلوؤں کی طرف سے ہوا تھا۔ یزید بن ابی سفیان سمجھ گئے کہ رومی انہیں اندر کی طرف سکڑنے پر مجبور کریں گے۔ یزید بن ابی سفیان نے اپنے دستے کو اور زیادہ پھیلا دیا اور سوار دستے سے کہا کہ وہ دشمن کے پہلوؤں پر جانے کی کوشش کریں، لیکن رومی تو سیلاب کی مانند تھے۔ مسلمان جذبے سے حملے روک رہے تھے اور وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دفاعی لڑائی لڑنے پر مجبور تھے، جوابی حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ رومی شہر کی طرف جانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ یزید نے اس کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ انہوں نے شہر کے ہر دروازے کے سامنے اور کچھ دور تیر انداز کھڑے کر رکھے تھے، اور ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تعداد میں گھڑ سوار بھی تھے۔ سورج سر کے اوپر آ گیا، آدھا دن گزر گیا تھا۔ مجاہدین ابھی تک رومیوں کی موج در موج حملے روک رہے تھے، اور ان کے نعروں اور للکار میں ابھی جان موجود تھی۔ اس وقت تک زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے ان کی تعداد مزید کم ہو گئی تھی۔ رومی نفری کے افراد کے باوجود مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کے جسم اب جواب دینے لگے تھے، گھوڑے بھی تھک گئے تھے۔ دوپہر کے بعد مجاہدین کو صاف طور پر محسوس ہونے لگا کہ شکست ان کے بہت قریب آ گئی ہے۔ وہ پسپائی کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے کلمہ طیبہ کا بلند ورد شروع کر دیا اور اس کوشش میں لہو لہان ہونے لگے کہ حملہ روک کر حملہ کریں بھی۔ ان کی تنظیم ٹوٹ گئی تھی اور وہ اب انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ سالار یزید بن ابی سفیان سپاہی بن چکے تھے۔ وہ اپنے علم بردار اور محافظوں سے کہتے تھے کہ علم نہ گرنے دینا۔ بڑی جلدی وہ وقت آ گیا جب مجاہدین کو یقین ہو گیا کہ ایک طرف دشمن کی قید اور دوسری طرف موت ہے۔ وہ جیتے جی یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ دشمن دمشق پر قابض ہو گیا ہے۔